نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، اگر بچے آپ کے پاس ہیں تو پلیز بچوں کو دور کر دیجئے، اور اگر مجبوری اتنی ہے کہ ٹی وی دیکھنا ہی ہے تو کوئی اور پروگرام دیکھ لیں، کیونکہ تھوڑا سا بچوں کے لیے ٹاپک سٹرونگ ہو جائے گا۔ ہم اسقاط حمل کی بات کر رہے ہیں، یعنی ابورشن کی، اور ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، یا ابورشن کروا لیا جاتا ہے یا پھر جس طرح سے بچوں کو پیدا کر کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کافی تکلیف دہ بات ہے۔ قصوری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے بالکل آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ وہ میری بات ادھوری رہ گئی۔ ہاں اچھا آ جاتے ہیں بعد میں ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی نے انسان کو احساسات اور جذبات عطا فرمائے ہیں، اسی اللہ نے احساسات کی تکمیل اور جذبات کی تکمیل کے لیے یہ حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تم میں سے غیر شادی شدہ مرد یا عورتیں جو ہیں ان کا نکاح کرو، اسی طرح تم میں صالحین نیک مرد ہیں، آزاد ہوں یا غلام ہوں، ان کے بھی نکاح کرو، اور اگر حالات تنگ دستی کے ہیں تو فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے ان حالات کو درست کر دے گا اور اللہ غنایت عطا فرما دے گا۔ ہمارے معاشرے میں جب بچے اور بچیاں جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ شادی کرنے کی بجائے کہتے ہیں ابھی ان کو پاؤں پہ کھڑا ہونے دو۔ پھر عمومی طور پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ تو پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، ماں باپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کی نگاہ میں۔ اگر یہ جرم غیر شادی شدہ کریں تو 100 کوڑے کی سزا قرآن پاک نے بیان کی ہے، اور اگر شادی شدہ کریں تو رجم کی سزا بھی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اس حوالے سے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات بہت مشہور ہیں، کتب احادیث میں ملتے ہیں۔ ایک ماعز بن مالک اسلمی کا ہے اور دوسرا ایک غامدیہ عورت کا ہے۔ تو چونکہ ہمارے اس مسئلے سے غامدیہ عورت والے معاملے کا بڑا گہرا تعلق ہے، میں اس پہ بات کروں گا کہ غامد ازد قبیلے کی ایک شاخ ہے، اس سے تعلق رکھنے والی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھ سے جرم سرزد ہوا ہے، مجھے آپ پاک فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اس نے پھر یہی درخواست کی، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ 2-3 دفعہ جب آپ نے اس کو یہ جواب دیا تو عرض کرتی کہ آپ جس طرح ماعز بن مالک اسلمی کو ٹہلانا چاہتے تھے، آپ مجھے بھی روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں اس جرم کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو آپ تمہیں بالکل بھی سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ اس بچے کا جو پیٹ میں ہے اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، پہلے بچے کو جنم دو پھر آؤ۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا، خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر ہم تمہیں سزا دیں گے تو اس بچے کی کفالت دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ بچے کو دودھ پلانے لگی، اور جب وہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو ایک صحابی نے اس بچے کو اپنی ذمہ داری میں جو ہے وہ قبول کیا، پھر اس پہ حد جاری کر دی گئی۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم، وہ بچہ ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں، قصور ان کا ہے جو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس کی سخت سزا ہے، اور اس کے ماں باپ کا بھی جرم ہے جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر اس کو اس طرح ساکت کیا جائے گا تو جس طرح مفتی حنیف صاحب نے اور فضل بھائی نے کہا ہے، بالکل یہ قتل کی سزا ہے، اور قتل کی سزا بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس طرح دنیا میں آنے والے بچے کو بھی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے نفرت کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا، بلکہ ایک صحابی نے جب اسے ایڈاپٹ کیا تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی۔ تو بچے جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو کوئی سزا بھی نہ دی جائے، ان کو نفرت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھا جائے۔ بالکل، اور یہ نہ کیا جائے جو کر رہے ہیں۔ مفتی فضل سبحان صاحب کی بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ جی دیکھیں، یہ جو اسقاط حمل یا ایبورشن ہوتا ہے تو ہم اس کی وجوہات اور اسباب کی طرف بھی جائیں کہ یہ زنا کے نتیجے میں اکثر کیسز معرض وجود میں آتے ہیں۔
اور قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی وہ اسباب، وہ دواعی، وہ عوامل اور فیکٹرز جو زنا کا سبب بن سکتے، مکس گیدرنگ ہے، عورتوں کے ساتھ اختلاط ہے، کوئی ایجوکیشن سسٹم بغیر پردے کے ہیں، میوزک ہے، ڈرامے ہیں، فحاشی ہے، عریانیت ہے، اس سے بھی روکا گیا. 3 روایات ہیں بخاری شریف میں. ایک میں فرمایا کہ عورت محرم کے بغیر اکیلے سفر نہ کرے، دوسرے میں ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، اور تیسری جگہ پر بھی اس طرح کے الفاظ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح مطلب اختلاط نہ کرے اور اس کے پاس اس کے شوہر اور محرم کے بغیر نہ جائے. تو دیکھیں بنیادی طور پر جب زنا کا دروازہ بند ہوگا اور زنا کرنے والے کو اسلامی اور شرعی سزائیں ملے گی، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم اور سنگسار کیا جائے گا. اور قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ان کو کراؤڈ کے سامنے سرعام سزا دی جائے. تو لوگ رک جائیں گے، عزت محفوظ ہو جائے گی اور نسب میں اختلاط نہیں ہوگا اور پھر کوئی قتل نہیں کرے گا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی زنا کرتا ہے اور اس طرح کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر ان کو گود لینا، یہ بھی قرآن اور حدیث میں اس کو سراہا گیا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک شاعر گزرا ہے فرزدق، اس کے جو دادا تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو زندہ قتل کرنے لگا، تو اس نے سفارش کی کہ یہ تو ناحق قتل ہے، آپ قتل نہ کرے. اس نے کہا نہیں میں تو قتل کروں گا. اس نے آفر کی کہ میں 1 اونٹ تمہیں دوں گا، آج کل کی اصطلاح میں فارچونر یا لگژری گاڑیاں ہیں، میں 1 اونٹ دوں گا، تم اس بچی کو میرے حوالے کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس ایک بچی کو لیا. اس کے بعد کہتے میں نے اپنی کمپین چلائی، اپنی مہم اس بات پر چلائی کہ جہاں بھی مجھے پتہ چلتا کوئی بچی کو قتل کر رہا ہے میں 1 اونٹ دے کر اس بچی کو لے لیتا. آج 100 سے زائد بچیاں میری پرورش میں ہیں. تو اس اینگل سے دیکھ کر ہم ایک تو زنا کے خلاف بھی بات کریں اور دوسرا اس طرح کے بچوں کو گود میں لینا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو لیا جائے اور لینے کے بعد ان کی تربیت کی جائے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے پوچھا ایو الذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا. دوسرا کیا فرمایا؟ ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اپنی اولاد کو بھوک اور فقر کے ڈر سے قتل کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. زنا کسی سے بھی گناہ ہے، لیکن جو پڑوسی ہے اس کا تو تم پر حق ہے، اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. وہ تم پر اعتبار کر کے گیا اور تم نے اسی کے ساتھ زنا کیا، یہ بہت سخت گناہ ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آمین. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.